الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و موقر علماء کرام، اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم، ناظم جلسہ اور میرے محترم دوست فضیلت الشیخ جناب مولانا اسحاق آلیابی صاحب، ممیہ کے اطراف و اطراف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، قوم و ملت کے لائقور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، رمضان کے مہینے کی بہت ساری خصوصیات، بہت ساری وشیشتائیں ہیں۔ اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں قرآن اترا ہے، قرآن نازل ہوا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ رمضان کا نام لے کر کہا ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو رمضان کے مہینہ میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن اتارا ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کیوں اتارا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کس وجہ سے اتارا؟ کیا ادیش ہے، کیا وجہ ہے؟ قرآن اتارنے کا کیا پرپس ہے، کیا مقصد ہے؟ رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بھی بتا رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن اتارا گیا، قرآن نازل کیا گیا۔
ہدی للناس، اور یہ قرآن ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن ساری کی ساری مانوتا کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن سکھوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ قرآن کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ قرآن یہودیوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ قرآن کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ قرآن مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ قرآن ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدی للناس کا لفظ استعمال کر کے ساری انسانیت کو یہ خبر دے دی، دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کو یہ خبر دے دی، یہ قرآن سب کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہدی للناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہدی للناس کی جگہ پہ کسی دوسری چیزیں نہ ذکر کر سکتے تھے، ہدی للمومنین کہہ سکتے تھے کہ یہ قرآن صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدی للمسلمین کہہ سکتے تھے، یہ قرآن صرف اور صرف مومن مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہدی للمصلین، یہ قرآن صرف اور صرف نماز پڑھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ نے ہدی للناس کا لفظ استعمال کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو یہ خبر دے دی کہ یہ قرآن صرف اور صرف یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہدی للناس کا لفظ استعمال کیا، ہدی للمتقین کا لفظ بھی اللہ نے استعمال کیا ہے۔ پہلا پارا اٹھاؤ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ نے ایک جگہ ہدی للناس کا لفظ استعمال کیا اور اس جگہ پہ ہدی للمتقین کا لفظ استعمال کیا، اس بات کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، بات میں تکرار ہو گئی، تضاد ہو گئی کہ اللہ نے ایک جگہ ہدی للناس یعنی ساری کی ساری انسانیت کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور سورہ بقرہ میں ہدی للمتقین کا لفظ استعمال کیا، یہ قرآن صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا جواب ہے کہ حقیقت میں قرآن ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ساری کی ساری مانوتا کے لیے قرآن ہدایت ہے، لیکن سب سے زیادہ اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والے متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، جو اللہ سے خوف کھانے والے لوگ ہیں، وہ زیادہ تر اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دوا ہے، جس دوا کے اندر اللہ نے شفا رکھا، جس کو اس دوا کا ڈوز معلوم ہے، جس کو اس دوا کا استعمال کا طریقہ معلوم ہے، وہ اس دوا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جس کو اس دوا کا ڈوز نہیں معلوم ہے، دوا کے استعمال کا طریقہ نہیں معلوم، تو کبھی کبھی وہ دوا ریئیکشن بھی کر جاتی ہے۔ اس لیے قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن ایک ایسی اخلاقی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ قرآن سے پہلے ڈھیر ساری آسمانی کتابیں آئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری گئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کچھ صحیح سے اتارے گئے، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے، بلکہ جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کتاب کی رکھا کرنے والے ہیں، ہم اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کتاب کی گارنٹی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں ملی ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ قرآن ہمیں نے نازل کیا ہے اور ہم اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں نے لی ہے۔ میرے بھائیوں، اور اللہ نے کس طریقے سے حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ چھوٹا چھوٹا بچہ جو 5 سال کا، 7 سال کا، 6 سال کا بچہ ہے، وہ پورے قرآن کو سینوں میں محفوظ کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں چھوٹا سا بچہ، 7 سال کا، 8 سال کا چھوٹا سا بچہ تو پورے سورہ فاتحہ سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر پورا ناس تک پورے رمضان میں زبان بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا بتائیے
کہ اس قرآن کی کیا عظمت ہے، اس قرآن کی کیا فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کی بڑی اہمیت ہے، اس قرآن کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنانا چاہیے۔ آپ تمام لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنائیں، کیونکہ حافظ قرآن کی بڑی اہمیت ہے، حافظ قرآن کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، میں بھی حافظ قرآن ہوں۔ آج سے 14 سال پہلے ہمارے ابو سبھاسن کے بغل میں ایک بستی ہے گھسکی کے نام سے آپ جانتے ہوں گے۔ اس جلسہ میں ہمارے ابو پروگرام میں گئے تھے اور پروگرام میں اسٹیج پر حفاظ کرام کی دستار بندی ہو رہی تھی، حفاظ کرام کے سر پر پگڑی باندھے جا رہے تھے۔ ہمارے ابو نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ان مناظر کو اور پھر علماء کرام کی تقاریر کو ہمارے ابو نے سنے اور سن کر یہ ان کی فضیلت کو سنے کہ جو بھی باپ اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنائیں گے، جو بھی ماں اپنے بیٹا کو حافظ قرآن بنائیں گے یا اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنائیں گے تو کل قیامت کے دن عزت کا تاج اس کو پہنائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ حافظ قرآن کا باپ ہے، حافظ قرآن کی ماں ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہمارے ابو نے اپنے کانوں سے سنے اور آنکھوں سے دیکھے۔ میرے بھائیوں، اسی جلسے میں ہمارے ابو نے یہ عہد کر لیا کہ میرا بھی ایک چھوٹا سا بیٹا ہے شاہنواز کریم، میں بھی اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بناؤں گا، میں بھی اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ گھر آئے ہم سے کہے اے میرے بیٹے، میں تم کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے ڈھیر سارے علماء کرام کی تقاریر کو سنے اور اس میں حافظ قرآن کی عظمت پر تقاریر کو سنے۔ اے میرے بیٹے، میں بھی تم کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے اپنے ابو کو کہا اے میرے ابو، آپ کی خواہش ہے مجھے حافظ قرآن بنانے کی، اے ابو میں حافظ قرآن بنوں گا، قرآن حفظ کروں گا۔ میرے بھائیوں، رمضان کے بعد پھر میرے ابو نے اسی جلسہ اسی گھسکی میں جو پروگرام ہوا اسی ادارہ میں ایڈمیشن میرا کرا دیا، لیکن بمشکل میں 7 ہفتہ ہی رہ پایا۔ پھر وہاں سے یوپی کا رخ کیا، اعظم گڑھ میں میرا ایڈمیشن ہوا، وہاں پر ہم نے حفظ مکمل کیا۔ ایک لمبی داستان ہے میرے بھائیوں، میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنائے، کیونکہ آج 28 فروری ہے، 19 آج سے 10 دن پہلے 19 فروری 2025 کو میرے ابو کا انتقال ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے ابو نے مجھے حافظ قرآن بنائے تھے۔ جب میرے ابو کا انتقال ہوا، مغرب کی نماز میرے ابو نے پڑھے اور اس کے بستر پر میں بھی مغرب کی نماز پڑھ کر میرے ابو کے بستر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہمارے 2 بھائی بھی فاضل ہیں، عالم ہیں، اور ہمارے اور بھائی تھے، ان لوگوں نے بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اللہ سے دعا مغفرت کر رہے تھے۔ میرے بھائی، ہمارے ابو نے مجھے حافظ قرآن بنائے تو اس کے مرتے وقت اس کے بستر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس نے بیچ میں ہمارے ابو کی روح پرواز کر گئی، ہمارے ابو کی صحبت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ جو اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنائے، اگر آپ اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنائیں گے، یقیناً آپ کے مرتے وقت آپ کے بیٹا آپ کے بستر میں قرآن کی تلاوت کریں گے اور آپ کی دعائیں مغفرت کریں گے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، سوچو، آپ تو اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنانا نہیں چاہتے، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آفیسر بنے، تاکہ میرا بیٹا 2 لاکھ روپے مہینے کمائے، 3 لاکھ روپے مہینے کمائے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اپنا بیٹا کو انجینئر بنائیں گے، آفیسر بنائیں گے، ماسٹر بنائیں گے تو یہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے دعا ہی نہیں مانو، کیسے وہ دعائیں مغفرت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے آپ لوگوں سے میری اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنائیں۔ اگر آپ کی بیٹی ہے تو بیٹی کو بھی حافظ قرآن بنا سکتے ہیں۔ جیسے بنات
کا معائنہ کریں کہ جہاں پر قرآن یاد کرائے جاتے ہیں، قرآن حفظ کرائے جاتے ہیں، وہاں پر آپ اپنی بیٹیوں بیٹی کا ایڈمیشن کرائیں اور اس کو حافظ قرآن بنائیں، کیونکہ حافظ قرآن کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے سب سے بہتر شخص اس کو کہا ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اس کو سب سے بہتر شخص کہا۔ یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں بول، شاہنواز کریم اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، بلکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ رواہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کس کو بہتر شخص کہا ہے؟ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لیکن آج کل ہم اور آپ کو حافظ قرآن کی کوئی عزت نہیں کرتے ہیں، ہم اور آپ اس کو سب سے نچلے درجے میں رکھتے ہیں، ہم گھر کے اپنا بیٹا کو حافظ قرآن سے گریز کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اگر قرآن یاد کر لیں گے تو بمشکل 5,000 روپے کمائیں گے، بمشکل 10,000 روپے کمائیں گے، اس سے کیسے کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کا بیٹا یا حافظ قرآن بنیں گے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جو ہیرو ہیں، جو ایکٹرز ہیں اور بڑے بڑے آدمی ہیں، میرے بھائیوں، حافظ قرآن کے پیر میں لگی ہوئی دھول کی مٹی کے مقابلے میں اس کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہیرو کو بہتر شخص نہیں کہا، بلکہ ڈاکٹر کو بہتر شخص نہیں کہا، انجینئر کو بہتر شخص نہیں کہا، بلکہ امام کائنات نے اس کو بہتر شخص کہا ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو اور سوچو، حافظ قرآن کی کیا اہمیت ہے، حافظ قرآن کی کیا عظمت ہے، اس پر ذرا غور کرو اور اپنی کھوپڑی میں ان باتوں کو بٹھاؤ اور اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرو۔ جانتے ہیں ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کی عظمت پہ ذرا غور کرو کہ رمضان کا مہینہ، جس مہینہ میں قرآن نازل ہوا وہ تمام مہینوں کا سردار بنا، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے بہتر رات بن گئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے سامعین تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اے مبین کے لوگوں تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کا جھانکنا 1000 مہینوں کی عبادت سے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی ایک رات اگر آپ عبادت کرتے ہیں، ایک رات اگر جاگتے ہیں، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی عظمت، یہ قرآن کی اہمیت، قرآن کی عظمت پر اللہ کے نبی کی حدیث یاد کرو۔ قرآن کے ایک حرف اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ اللہ کے نبی کا فرمان، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک بھی حرف پڑھ لیا، اللہ کی کتاب سے مراد قرآن کریم، جس نے قرآن حدیث میں سے ایک بھی حرف پڑھ لیا، فلہ بہ حسنہ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، ایک اچھائی ہے۔ میرے بھائیوں، جس نے بھی اللہ کی کتاب میں سے ایک بھی حرف پڑھ لیا، قرآن میں سے ایک بھی حرف پڑھ لیا، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، تو اس کے لیے ایک اچھائی ہے، ایک نیکی۔ ایک نیکی کتنی بڑی ہوگی، درجے کے اعتبار سے کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وہ ایک نیکی 10 گنا زیادہ ہے، 10 کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن کے ایک حرف پڑھیں گے تو آپ کو
आपको एक नेकी नहीं मिलेगी, बल्कि इमाम कायनात ने फरमाया कि एक नेकी 10 गुना ज्यादा है, 10 के बराबर है। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वलाकिन अलिफुन हर्फुन, लेकिन अलिफ एक हर्फ है, वलामुन हर्फुन और लाम एक दूसरा हर्फ है, वमीमुन हर्फुन और मीम एक तीसरा हर्फ है। मेरे भाइयों, अगर आप अलिफ लाम मीम पढ़िए तो आपको एक नेकी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको 30 नेकी मिलेगी। जरा बताइए, इस कुरान की अजमत में जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, कि कुरान का एक हर्फ पढ़ेंगे तो आपको एक नेकी नहीं मिलेगी, बल्कि 10 नेकी मिलेगी। जैसी कोई किताब है दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर, आपको खोज के नहीं मिलेगा। इंजीनियर से पूछो, डॉक्टर से पूछो, मेरे भाइयों, जो मोटी मोटी किताबों को रखा मार लेते हैं, पूरे इतनी मोटी किताबों को सीनों में महफूज कर लेता है, लेकिन जब उससे पूछो कि आपको सवाब मिल रहा है तो नहीं भी जवाब देगा कि नहीं हमको कोई सवाब नहीं मिलता है। मेरे भाइयों, लेकिन कुरान पढ़ने वालों से पूछो, भाई तुम कुरान पढ़ जाओ तो तुमको कितना सवाब मिलता है, कितनी नेकी मिलती है, तो जबान से ऐलान करते हुए कहेगा कि एक हर पर 10 नेकी मिलती है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो और सोचो, हाफिज कुरान की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। मेरे भाइयों, हाफिज कुरान को जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे में, हाफिज कुरान जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे में होंगे। हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि हाफिज कुरान, जिस तरीके से तुम दुनिया में कुरान की तिलावत करता था, उसी तरीके से तुम अभी जन्नत जाते वक्त कुरान की तिलावत करता जाओ, जन्नत की सीढ़ियों में चढ़ता जाओ। मेरे भाइयों, जहाँ पर तुम्हारी आखिरी आयत होगी, उसी जगह पे तुम्हारी आखिरी मंजिल होगी। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, सोचो, ये हाफिज कुरान की अजमत, ये हाफिज कुरान की अहमियत। जो भी कुरान पढ़ता है, हाफिज कुरान को याद करता है, उससे कहा जाएगा कि तुम कुरान की तिलावत करता जाओ, जन्नत में चढ़ता जाओ। जरा बताओ तो सही कि बात किसके लिए कहा? क्या डॉक्टर को कहा जाएगा, क्या इंजीनियर को कहा जाएगा, क्या बिल्डिंग बनाने वालों को कहा जाएगा, क्या इमारतें बनाने वालों को कहा जाएगा, क्या प्रॉपर्टी जमा करने वालों को कहा जाएगा? नहीं, मेरे भाइयों, उससे कहा जाएगा जो कुरान को याद करता है, कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। मेरे भाइयों, ये है कुरान की अज़मत। जरा तसव्वुर करो और सोचो, आपसे नहीं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना बेटा को हाफिज कुरान बनाए, क्योंकि हाफिज कुरान की बड़ी अहमियत है, हाफिज कुरान की बड़ी फजीलत है। मेरे भाइयों, कुरान की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के नबी के जमाने में जो भी कुरान पढ़ते थे, वो अल्लाह कुरान पर ईमान ले आते थे। इतनी कुरान पढ़ने, कुरान में इतनी तासीर है, इतनी कशिश है, तो जो भी कुरान पढ़ते, कुरान सुनते थे, वो कुरान को हो जाते थे। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक के इस मंजर को याद करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन नंगी तलवार लेकर निकल पड़े, आज नहीं मोहम्मद की गर्दन को उड़ा दूंगा, आज मैं इस्लाम को जड़ से खत्म कर दूंगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर निकल पड़े। रास्ते में एक सहाबी, एक मुसलमान साहब से उनकी मुलाकात हुई। हजरत नूअयम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी मुलाकात हुई। हजरत नूअयम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर से कहा, हाय उमर, क्या बात है, बड़े गुस्से में हो, कहाँ का सफर है? हजरत उमर फारूक ने कहा, आज मैं मोहम्मद की गर्दन को उड़ाने के लिए निकला हूँ, आज मैं इस्लाम को जड़ से खत्म करने के लिए निकला हूँ, न रहेगी बात न बजेगी बांसुरी। हजरत नूअयम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर से कहा, उमर, तुम अल्लाह के नबी के बात में कदर करना, जाओ पहले अपना घर का तो जायजा कर लो, जायजा ले लो, तुम्हारी बहन और बानू इस्लाम कबूल कर चुके हैं। क्या बात है, हमारी बहन और बहनों इस्लाम कबूल कर चुके हैं।
یہ کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے ہوئے تھے کیونکہ عمر فاروق کا نام جو بھی لیتے تھے وہ ڈر جایا کرتے تھے. میرے بھائیو حضرت عمر فاروق نے کہا اے نعیم اگر یہ بات غلط ہوگی تو پھر تمہاری گردن توڑا دوں گا. میرے بھائیو حضرت نعیم نے کہا کہ اے عمر جاؤ پہلے تمہارا گھر کا جائزہ لے لو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ راستہ چھوڑ کے اور اپنی بہن افاموی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. گھر کے پاس پہنچے, دروازے پر دستک لگائی, آواز لگائی, اندر سے آواز آئی کون؟ ادھر سے جواب دیا عمر بن خطاب. یہ آواز سنتے ہی حضرت عمر فاروق کی بہن قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی اور اس کے عمر کے بہنوئی بھی قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے. یہ آواز سنتی ہی عمر فاروق کی بہن قرآن کو چھپانے لگ گئے اور خباب جو قرآن پڑھا رہے تھے وہ بھی ایک کونا میں چھپ گئے. میرے بھائیوں عمر کی بہن آئی. عمر نے کہا اے میری بہن مجھے خبر ملی ہے کہ کیا تم اسلام قبول کر چکی ہے؟ کہا ہاں میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور تمہارے بہنوں بھی اسلام قبول کر چکے ہیں. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق اپنی بہن کو مارنے لگے, اتنا مارنے لگے کہ لہو لہان کر دیے. میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کے بہنوئی اپنی بیوی کو بچانے کے لیے آئے تو حضرت عمر فاروق اپنے بہنوئی کو بھی مارنے لگ گئے. ان دونوں کو اتنا مارے, بہن اور بہنوئی کو اتنا مارے کہ دونوں لہو لہان ہو گئے. میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق بہن نے حضرت عمر فاروق سے کہے اے عمر رک جا, تم چاہے جو بھی کر لو, چاہے تم مجھے قتل کر ڈالو, چاہے تم تمہارے بہنوں کو بھی قتل کر ڈالو, چاہے ہمارے جسم کو بوٹی بوٹی کر ڈالو اور ان بوٹیوں کو کتوں کے سامنے رکھ دو, یہ بھی منظور, لیکن اسلام قبول کر چکی ہو اس سے ہٹ نہیں سکتی اور تمہارے بہنوں بھی اسلام قبول کر چکے ہیں اس سے نہیں ہٹ سکتی. عمر نے کہا کہ میری بہن آج سے پہلے تو میرا نام لے کر تو مجھے اپنا بھائی کہہ کے پکارتی تھی اور آج تو میرا نام لے رہی ہے. یہ ہمت کہاں سے ملی ہے؟ یہ طاقت تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہی. بہن نے کہا میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور قرآن پر ایمان لا چکی ہے. عمر نے کہا اے میری بہن تو کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی, کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے بتایا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. عمر نے کہا اے میری بہن کیا میں وہ کتاب میں پڑھ سکتا ہوں؟ بہن نے کہا نہیں, تم نہیں پڑھ سکتے ہو, تم ناپاک ہو, تم قرآن کو چھوڑ نہیں سکتے ہو. عمر نے کہا تو کیا کرنا ہوگا؟ بہن نے کہا سب سے پہلے تم کو پاک ہونا پڑے گا, نہانا پڑے گا, تب جا کر وہ قرآن چھوڑ سکتے ہو, پڑھ سکتے ہو. حضرت عمر فاروق نہا کر آئے اور اس کے سامنے قرآن رکھ دیا گیا اور حضرت عمر فاروق سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنے لگے. تلاوت ختم ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا اور اپنے بہنوں سے کہا اے میری بہن اور بھائی, یہ کتاب کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے, یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے, یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اے میری بہن ہمیں اس کے پاس لے کر چلو جس ہستی کے پاس یہ قرآن نازل ہوا ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اللہ کے نبی کے پاس لے کر گئے. حضرت اللہ کے نبی اور صحابہ کرام دار ارقم کے پاس آدار ارقم میں رہتے تھے اور وہیں سے چپکے اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق دار ارقم کے پاس گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اندر سے آواز آئی کون؟ ادھر سے جواب گیا عمر بن خطاب. سرکار کرام ڈر گئے. ہاں
نے حضرت حمزہ اس وقت اسلام لا چکے تھے. حضرت حمزہ نے کہا اے میرے ساتھیوں اے صحابیوں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر عمر صحیح نیت سے آئے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر غلط نیت سے آئے ہوں گے تو اسی کی تلوار سے اسی کی گردن کو اڑا دوں گا. میرے بھائیوں اندر گئے, دروازہ کھلا گیا, اندر گئے, اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اشہد, اور حضرت فاروق نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اے اللہ کے نبی میں کوئی قتل کرنے کے لیے نہیں آیا, میں مردر کرنے کے لیے نہیں آیا. اے اللہ کے رسول میں توحید کی گواہی دیتا ہوں اور آپ کو اللہ کے رسول ہونے کی تصدیق کرتا ہے. میرے بھائیوں اور اس وقت اسلام اللہ کے نبی پر نبی کے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کر بیعت کیا. میرے بھائیوں یہ حضرت فاروق 40واں نمبر کے مسلمان تھے, اس سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. میرے بھائیوں آپ لوگوں کو یقین ہے میرا وقت ہو چکا ہے, آپ تمام احباب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ کو یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنائیں. حافظ قرآن کی بڑی اہمیت ہے, بڑی فضیلت ہے. اگر آپ اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنائیں گے یقیناً کل قیامت کے دن آپ کو جنت کا عزت کا تاج پہنایا جائے گا. اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. اور آپ جب انتقال ہوگا, آپ کی جب وفات ہوگی تو اس وقت تو آپ کے بیٹے قرآن کی تلاوت تو کریں گے, دعائیں مغفرت کریں گے. میرے بھائیوں ابھی جن ادارہ کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ مکتب کی شکل میں ہے. آپ تمام لوگوں سے میری اپیل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, کیونکہ یہ مکتب کی شکل میں ادارہ چل رہا ہے. اور میں وہاں جب جلسہ گاہ میں پہنچا تو ایک بچی نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اردو اور انگریزی زبان میں انہوں نے اس کا ٹرانسلیٹ کیا. میں سن کر بہت خوش ہوا کہ یہاں پر واقعی اچھی تعلیم ہو رہی ہے کہ اردو زبان میں اور انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا انگریزی زبان میں بہت بڑی بات ہے. میرے بھائیوں اس لیے اس سے اندازہ ہوا کہ یہاں پر جو پڑھائی ہوتی ہے بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے اور یہاں کے جو استاد ہیں اساتذہ کرام ہیں بہت اچھی صلاحیت کے مالک ہیں. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم کا بھی انتظام ہے. میرے بھائیوں اس علاقے کے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ادارہ کو بہت اونچائی تک لے کر جائیے. مکتب کی شکل میں جو چل رہا ہے ادارہ اس کو جامعہ کی شکل اختیار کروائیے اور آپ بھی لوگ زیادہ تر کر سکتے ہیں. علاقے کے لوگ آپ اگر اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے تعاون کریں گے یقیناً آپ کا ادارہ اچھے ڈھنگ سے چلے گا اور آپ کے ادارہ کی ترقی ہوگی, کیونکہ اس ادارہ میں بہت اچھی تعلیم ہو رہی ہے. آپ لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ادارہ کے لیے ڈھیر سارے تعاون کیجیے, پیسے دیجیے تاکہ بلڈنگیں بنے گی اور اچھے استاد رکھیں گے. اگر آپ اس ادارہ کے ذمہ داران سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ادارہ میں اچھے استاد کا انتخاب کریں. 4000 5000 والے استاد کے مکان پھینکے, کیونکہ اگر آپ 4000 5000 والے ٹیچر کو رکھیں گے تو آپ کے بچے کی صحیح تعلیم 10,000 15,000 والے استاد کا انتخاب کریں. یقیناً آپ کے اس ادارہ کی اچھی تعلیم ہوگی. اگر آپ اچھے پیسے دیں گے تو اچھی صلاحیت والے استاد آپ کو دیں گے. آپ تمام لوگوں کو شکریہ میں ادا کرتا ہوں اور آپ لوگ زیادہ تر اس سے ہمارا تعاون کریں. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بھائیوں کو ابھی جتنی بھی باتیں بتائی گئی وہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا. ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنا بیٹا کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا کرنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.